جی پیارے بچوں، السلام علیکم۔ آج آپ کے لیے جو کہانی ہے وہ ہے پرستان کی دو پریاں اور ایک معصوم لڑکی۔ پرستان کی دو پریاں ایک معصوم لڑکی سے بہت پیار کرتی تھی۔ ان تینوں کی آپس میں بہت دوستی تھی۔ دونوں پریاں اس معصوم لڑکی کی ہر طرح سے مدد کرتی تھی۔ وہ تنہا لڑکی ایک گھر میں رہتی تھی، کوئی اس کا سہارا نہ تھا۔ وہ دونوں پریاں اس کو خوراک دیتی، کھانا دیتی، کبھی بریانی پرووائڈ کرتی اور اس کی ہر طرح سے خدمت کرتی۔ کوئی بھی پریشانی درکار ہوتی تو وہ پریوں کو بلا لیتی اور پریاں اس کا ہر دکھ دور کر دیتی تھی۔ وہ تینوں کبھی کھیلتی اور کبھی مسکراتی کہیں سیر کو نکل جاتی۔ ایک دن ایسا ہوا کہ کافی دن گزر گئے، پریاں اس سے ملنے نہ آئی اور نہ ہی اسے کھانا لے کر آئی۔ معصوم لڑکی بہت پریشان ہو گئی اور بیٹھ کر رونے لگی۔ اللہ سے دعا کرنے لگی، اے اللہ میری دوستوں کو مجھ سے ملا دے، میں بہت پریشان رہتی ہوں، میں ان کے بغیر نہیں رہ سکتی۔ روتی رہی لیکن اس کو کوئی ایسا سہارا نہ ملا جو اس کو ان پریوں کے بارے میں بتاتا۔ پرستان اس کے گھر سے کافی دور تھا، نہ وہ وہاں جا سکتی تھی اور نہ ہی اس کے بارے میں معلوم کر سکتی تھی۔ چنانچہ چند دن گزر گئے، وہ بھوکی پیاسی رہتی تھی اور ایک دن وہ گھر سے باہر نکلی۔ جب اسے بھوک نے اتنا ستایا کہ اسے رہا نہ گیا تو وہ گھر سے باہر نکلی اور مانگ کر کچھ روٹیاں لے آئی۔ وہ انہی سوکھی روٹیوں کو ہر روز پانی میں بھگوتی اور کھا لیتی۔ 3 دن گزرے تو وہ پھر رونے لگی اور کہنے لگی، اے اللہ ایک آخری سہارا تو نے مجھے یہ پریاں دی تھی، اب مجھ سے وہ بھی چھین لی۔ میں کیسے رہوں گی؟ نہ تو میرا کوئی ماں ہے، نہ کوئی باپ ہے، نہ کوئی بہن ہے، نہ کوئی بھائی ہے۔ تو ہی میرا سہارا بن اور مجھے میری پریاں واپس لوٹا دے۔ تو 2-3 دن کے بعد ایک اور پری آئی، ایک دوسری پری کا وہاں سے گزر ہوا۔ چنانچہ وہ پرستان کا راستہ تھا جہاں پر وہ معصوم لڑکی رہتی تھی۔ پرستان وہ پری جا رہی تھی، جاتے جاتے اس نے اس کٹھیا میں روشنی دیکھی تو اس میں چلی آئی۔ کہنے لگی، تم کون ہو؟ اس نے بتایا کہ میری 2 سہیلیاں پریاں پرستان میں رہتی تھی، کافی دن ہو گئے مجھ سے ملنے نہیں آئی، میں بہت پریشان ہوں، اگر تمہیں اس کے بارے میں کچھ علم ہے تو پلیز مجھے بتاؤ۔ وہ پری کہنے لگی، میں آج ہی پرستان جاؤں گی اور ان کے بارے میں کچھ پتہ معلوم کروں گی اور پھر تمہیں آ کر بتاؤں گی۔ جو پری اس کے پاس بیٹھی تھی وہ بھی ایک نیک دل اور رحم دل پری تھی۔ وہ پرستان گئی اور اس نے وہاں ان کے بارے میں معلوم کیا تو پتہ چلا کہ وہ کافی دنوں سے پرستان نہیں آئی۔ پریاں اپنے کاموں سے دوسرے علاقوں میں اور جگہوں پر نکل جاتی ہیں، لیکن جیسے ہی شام ہوتی ہے وہ اپنے پرستان میں واپس آ جاتی ہیں۔ وہ دونوں پریاں کافی دن سے واپس نہ آئی تھی تو وہ پری واپس آئی جس کا نام زرینہ پری تھا۔ زرینہ پری واپس آئی اور آ کر اس کٹھیا میں اس معصوم لڑکی کو کہنے لگی، بیٹا وہ دونوں پریاں کافی دن سے پرستان میں نہیں آئی، پتہ نہیں کہاں چلی گئی ہیں، میں ان کے بارے میں معلوم کرتی ہوں اور تمہیں بتاتی ہوں۔ وہ چلی گئی۔ زرینہ پری کے پاس ایک جادو کا علم تھا، اس نے جادو کے علم سے پتہ لگایا کہ وہ دونوں پریاں کہاں چلی گئی۔ ان دونوں پریوں کے بارے میں اسے نظر آیا کہ وہ دونوں ایک جادوگر کے قبضے میں ہیں۔ ایک پری کو جادوگر نے الٹا لٹکایا ہوا ہے اور دوسری کو اندھیری کوٹری میں بند کیا ہوا تھا۔ جنگل کا ایک علاقہ تھا جہاں نہ کوئی جاتا تھا اور نہ ہی کوئی آتا تھا، وہاں صرف 1-2 جادوگر رہتے تھے جنہوں نے ان پریوں پر ظلم کیا ہوا تھا۔ نہ جانے وہ کیسے ان دونوں کے اس ظالم جادوگر کے چنگل میں پھنس چکی تھی، لیکن وہ کافی دنوں سے اس کے چنگل سے باہر نہ آ سکتی تھی۔ اب جب اسے یہ سارا واقعہ معلوم ہوا تو وہ اس معصوم لڑکی کے پاس آئی اور اسے ساری کہانی سنائی۔ زرینہ پری کی باتیں سن کر وہ معصوم لڑکی رونے لگی اور کہنے لگی، میں اس کا کوئی نہ کوئی حل نکال لوں گی۔ آج میری دوستیں اس پریشانی میں ہیں، میری فرینڈز اس مشکل میں پھنسی ہیں تو مجھے ہی ان کا کوئی نہ کوئی حل کرنا ہوگا۔ آج سے پہلے ہمیشہ میری وہی مدد کرتی تھی، مجھے میرا کھانا، میرا پانی، میری ہر خواہش کو پورا کرتی تھی، لیکن میں کیسی دوست ہوں جو ان کی کوئی بھلائی نہیں کر سکتی؟ ان کو مشکل میں سن کر میری تو جان نکلی جا رہی ہے۔ زرینہ پری یہ سن کر وہاں سے چلی گئی۔ معصوم لڑکی رونے لگی اور دعائیں کرنے لگی۔ پھر اچانک اس کے دل میں ایک خیال آیا۔ ایک بزرگ تھا جو اس کے ساتھ رہتا تھا
اور اس نے یہ اس کی خدمت کرتی تھی، یہ معصوم لڑکی اس کی خدمت کرتی تھی اور اس سے دعائیں لیتی تھی۔ ایک دن یہ اس کی خدمت کر رہی تھی کہ اس نے اسے دعا دی تھی کہ بیٹا، جب بھی تجھ پہ کوئی مشکل آن پڑے تو تم میرا نام لینا، اللہ سے کہنا کہ اے اللہ، اس بزرگ کے واسطے تو مجھے میری اس پریشانی کو دور کر دے، اللہ تیری اس پریشانی کو دور کر دے گا۔ چنانچہ اس معصوم لڑکی نے وہی کیا، اللہ سے دعا کرنے لگی کہ اے اللہ، تیرا وہ نیک بندہ تھا، اس نے مجھے ایسے کہا تھا، آج تو اس کے لیے مجھے میری ان پریوں دوستوں کو مشکل سے نکال دے، اس ظالم جادوگر کو نیست و نابود کر دے اور میری دوستوں کو مجھ سے ملا دے۔ روتی رہی، دعائیں کرتی رہی، 3 دن اسی طرح گزر گئے اسے یہ دعائیں کرتے ہوئے۔ پھر وہ ایک دن ٹھیلے پر باہر جا رہی تھی، اسے بھوک نے ستایا تھا، اس سے پہلے وہ کبھی کھانا لینے کے لیے گھر سے باہر نہ نکلی تھی، لیکن جب سے اس کی پریاں دوستیں اس کو نہ ملی تھی، وہ اپنا کھانا خود لینے جاتی تھی۔ وہ کھانا لینے جا رہی تھی کہ ایک بچہ سڑک پر بیٹھا رو رہا تھا۔ اس نے اس بچے سے پوچھا کہ تم کیوں رو رہے ہو؟ کہنے لگا کہ 2 پریاں تھیں، مجھے ہر روز کھانا دیتی تھی، کافی دن ہو گئے ہیں مجھ سے ملنے نہیں آئی، میں بھوکا ہوں، پیاسا ہوں، کوئی میری مدد نہیں کر رہا۔ اس نے کہا چلو ٹھیک ہے۔ اسے پتہ چل گیا کہ یہی وہ 2 پریاں تھیں جو اس بچے کی بھی مدد کرتی تھی۔ کافی دن سے وہ پریاں بھی غائب تھی۔ اس نے اس بچے سے کہا کہ تم دعا کرو کہ اللہ ان کو جس پریشانی میں بھی مبتلا ہیں ان سے انہیں نکال دے۔ وہ بچہ بھی رو کر دعائیں کرنے لگا اور وہ اس بچے کو اپنے ساتھ اپنے گھر لے آئی۔ اس بچے کو بھی اس نے کھانا کھلایا جو وہ باہر سے لے کر آئی تھی۔ دونوں نے مل کر کھانا کھایا اور پھر دونوں سو گئے۔ صبح اٹھے تو کیا دیکھتے ہیں کہ دونوں پریاں ان کے دروازے پر کھڑی دستک دے رہی تھی۔ دستک دیتے ہوئے وہ لڑکی بھاگتی ہوئی دروازے کی طرف لپکی اور جا کر دیکھا کہ وہ 2 پریاں کھلکھلا رہی تھی اور ہنس رہی تھی۔ جیسے ہی اس نے دروازہ کھولا تو وہ بھاگ کر اس معصوم لڑکی کے گلے سے لپٹ گئی۔ جب وہ اندر آئی تو کیا دیکھتی ہیں کہ وہ بچہ جس کی وہ مدد کرتی تھی وہ بھی اندر بستر پر سویا ہوا تھا۔ انہوں نے اس بچے کو اٹھایا اور گلے سے لگا لیا، کہنے لگی یہ تو ہماری جان کا ٹکڑا ہے، یہ تمہیں کیسے ملا؟ اس نے انہیں ساری کہانی بتائی کہ جب سے تم نہیں تھی تو ہم دونوں بھوک کے مارے کبھی ادھر پھرتے تھے تو کبھی ادھر ملتے تھے، اللہ نے ہم دونوں کو ملا دیا اور ہم دونوں تمہارے لیے دعائیں کرنے لگے، جس کی وجہ سے اللہ نے تم دونوں کی مشکل آسان کر دی۔ ان دونوں پریوں نے اس بچے کا بھی اور اس معصوم لڑکی کا بھی شکریہ ادا کیا اور کہنے لگی آج سے ہم تمہاری پکی دوستیں ہیں اور ہمارے بارے میں کبھی بھی ایسا غلط مت سوچنا، اگر ہم کسی مشکل میں پھنس جائیں گی تو سمجھ لو تو ہم اسی لیے تمہارے پاس نہیں آ رہے، اگر ہم آزاد ہوں گی تو ضرور تمہارے پاس ہر دن آیا کریں گے۔ انہوں نے بچے کو اپنے ساتھ لیا اور معصوم لڑکی کو اپنے ساتھ لیا اور اپنی پرستان لے کر چلی گئی۔ کہنے لگی آج سے ہم چاروں اکٹھے رہیں گے اور ہم نے پرستان کی ملکہ سے بات کر لی ہے، اس نے ہمیں اجازت دے دی ہے کہ ہم تمہیں اپنے محل میں رکھ سکتی ہیں، آج سے ہم سب اکٹھے مل کر رہیں گے، تم ہمارے گھر کا کام کیا کرنا اور ہم تمہارے لیے چیزیں لے کر آیا کریں گے۔ چنانچہ انہوں نے مل جل کر رہنے کا وعدہ کیا، وہ بچہ بھی ان کا بھائی بن گیا اور اس طرح سے وہ معصوم لڑکی اور وہ بچہ ہنسی خوشی زندگی گزارنے لگے۔ پیارے بچوں، یہاں میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کا بٹن ضرور دبا لیں۔ تھینک یو، اللہ حافظ۔